آج کل کے لوگ نہیں ہماری طرح کے جو ویوز چیک کرتے رہتے ہیں کہ بھلا کتنے ہو گئے، جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ لائکس کتنے ہو گئے اور کمنٹس کتنے آ گئے. مطلب یہ لوگ نہیں تھے. فقاہت، دین کو سمجھنا، تدبر کرنا کہ نیا مسئلہ درپیش ہوا ہے، لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس پر غور کرنا قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی کوئی آیت پڑھی ہے نا، پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، دوبارہ پڑھی ہے تو ایک نیا معنی ہی اللہ نے مجھے عطا فرمایا، ایک نیا سبق ملا ہے، اس سے ایک نئی چیز میں نے. تو امام مالک کا لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ وہ بیمار ہے اور شدید بیمار ہے، علیل ہیں اور بڑے ہی علیل ہیں. ان کے ایک شاگرد تھے پرانے، وہ دور سے تیمارداری کرنے آئے. کہتے ہیں جب مجھے اجازت دی گئی ان کے اہل خانہ کی طرف سے، ان کے کمرے میں پہنچایا گیا تو امام صاحب بے ہوش تھے، تیز بخار تھا. میں نے جا کے سلام لی، 2-4 باتیں کی تو امام صاحب بیدار ہوئے. تیز بخار تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ کانپتا تھا اور نکاہت تھی. اور گھر والے مجھے ان کے بچے، ان کے پوتے بتا رہے تھے کہ کئی دنوں سے کھانا پینا حضرت نے بہت کم کر دیا. لیکن فرماتے ہیں اسی وقت ہی آنکھیں کھول کے کہنے لگے یار شکر ہے اللہ کہ تم آئے ہو. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی عالم دین مل جائے، ایک فقہی جزئیے میں الجھ گیا ہوں. یہ پوچھنا تھا کہ فلاں حد جب بندہ کرتا ہے اس کے بعد صحیح جو ہے وہ سواری پہ کرنی چاہیے یا پیدل کرنی چاہیے. سواری پہ افضل ہے کہ میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بندہ مومن کی کامیابی اور اس کی فلاح کے لیے جو نصاب بیان فرمایا ہے، ان میں سے ایک اہم بات یہ بیان کی ہے کہ مومنوں کی یہ نشانی ہے کہ والذین ہم عن اللغو معرضون. فرمایا وہ لوگ بے معنی اور فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغویات سے، فضولیات سے، بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. ہر جگہ پہ الجھ جانا، ہر بحث کے اندر حصہ لینا، ہر مقام میں کسی نہ کسی شغل کا شکار رہنا، یہ مومن کی شان ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ نے وقار عطا فرمایا ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز سے نوازا ہوتا ہے. کرامت انسانیت کے ساتھ ساتھ خیر امت کا تاج بھی اللہ نے دیا ہوتا ہے. مومن بڑی فضیلت والی باشعور قوم ہے. وہ لغویات، فضولیات، بے مقصد اور بے معنی چیزوں میں الجھ کر اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے. وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے، حالات جیسے جیسے بدل رہے ہیں، لہو و لعب کی کثرت ہو رہی ہے. کھیل کود، آنا جانا، گھومنا پھرنا، ان میں ڈھیر سارا وقت مسلمانوں کا ضائع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبردست تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شعور کی نعمت دی ہے. کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ایک بہترین نظم کے ساتھ بڑی ساری چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن الجھے ہوئے ہیں فضول بحثوں میں، الجھے ہوئے ہیں بے معنی اور بے مقصد کاموں میں، لایعنی طرز زندگی میں. دیکھیں محنت بھی اگر با مقصد نہ ہو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. محنت بھی با مقصد ہو، با معنی ہو، جد و جہد بھی کریں تو وہ بھی مقاصد والی ہو. آپ غور کیجئے، یہاں سے فرض کر لیں آپ کہ لاہور آپ گاڑی پہ جاتے ہیں تو آپ کا 5,000 کا 10,000 کا پیٹرول لگتا ہے یا 1,000-2,000 کرایہ لگ جاتا ہے. اب ایک شخص کہتا ہے جی میں اس طرح کروں گا کہ پیدل میں نے جانا ہے لاہور اور میں کرایہ بچاؤں گا، تو چلا گیا پیدل، 2,000 اس کا بچ گیا. لیکن اب چونکہ پیدل گیا ہے، پیدل آیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، جو ضروری کام اس نے کرنے تھے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے، اور جو اس نے وقت ضائع کیا آنے جانے میں، اس میں کتنا کام ہو سکتا تھا.
اب اس نے محنت تو کی ہے لیکن وہ محنت اس نے بامقصد، اچھا ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا خدا نہ خواستہ تو ڈبل پیسے لگ جائیں. ہمارے ہاں ملنگ ہوتے ہیں نا، ملنگ اکثر فارغ ہوتے ہیں، کام کوئی، ملنگ ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جن کو کام کوئی نہیں ہوتا. تو پیدل جا رہے ہیں داتا صاحب، پیدل جا رہے ہیں وہ حضرت بابا صاحب. تو کہیں نہیں کہا داتا صاحب نے کہ میرے پاس پیدل آنا. داتا صاحب تو خود گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے تھے جب اپنے علاقے سے آئے تھے. تب یہ کون سا آپ کام کر رہے ہیں جو بے معنی ہے، مبہم ہے، مہمل ہے؟ آپ کون سی ایسی اس میں آپ مجاہدہ بالنفس کر رہے ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے؟ یہ تو وہ بات ہوئی کہ کھیت میں دانہ ڈالا نہیں اور ہل چلاتے رہے، اس میں کھاد ڈالتے رہے، اس کو پانی دیتے رہے، لیکن بیج تو ڈالا ہی نہیں. جب تک آپ بیج نہیں ڈالیں گے تو کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کھیت سے؟ حصول کیا ہے آپ کا؟ مقصد کیا ہے؟ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ محنت بھی بامقصد ہو، بے مقصد بلا وجہ کی. وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ آپ مدانی پانی میں ڈالیں گے تو مکھن نکل آئے گا. اس کے لیے دودھ چاہیے، فقط دودھ نہ ہو، دودھ بھی کسی شخص نے جما رکھا ہو، دہی بنا ہوا ہو، پھر آپ اس کے اندر محنت کریں گے تو مکھن نصیب ہوگا. بلا وجہ کی مشقتیں کر رہے ہیں بغیر کسی سبب کے، جب وہ جا رہے ہیں 100 کلومیٹر کا 200 کلومیٹر کا سفر کر کے، مقصد کیا ہے؟ 2 تصویریں لینی ہے. مقصد حیات ہے میرے بھائی. وہ سفر کیا ہے گھوم کے، اور وہ کہاں چلے گئے اور جا کے واپس لوٹ کے آئے. تو نتیجہ کیا ہے؟ ہم جی گھومنے گئے تھے. مبہم اور بے معنی. بنی اسرائیل کے جو جرم تھے نا، ان میں ایک جرم قرآن مجید نے ان کا یہ بیان کیا ہے کہ بہت سوال کرتے تھے، بہت بحث کرتے تھے. ان کی جن چیزوں کو عبرت بنانے کا اور سبق لینے کا ہمیں کہا گیا ہے، ان میں یہ ہے کہ کثرت اور بے معنی سوال. ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، حضرت کلیم کی بارگاہ میں وہ آئے ہیں. حضرت کلیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ہے ایک گائے ذبح کرو، مرنے والے کو اس کا کچھ حصہ مارو. مرنے والا اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا. اب انہوں نے پوچھا جی گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، بوڑھی ہو جوان ہو. اتنے سوال، بے معنی سوال، بے مقصد سوال، بحثیں ہی بحثیں اور الجھاؤ ہی الجھاؤ. اور زندگی کے اندر یعنی زمانہ بیت گیا یہ پوچھتے ہوئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے. یہاں تک کہ ایک صاحب یہ پوچھنے آ گئے کہ بتایا جا سکتا ہے کہ معراج کی رات جو براق گیا تھا اس کا رنگ کیا ہے. خدا کے بندو، یہ سوالات آپ کی ضروریات کے سوال ہیں، عجیب نوعیت کے سوال ہیں. اور پھر یہ بحثیں جو لوگ چھیڑتے ہیں ان کو لوگ بڑا عظیم آدمی سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑی خاص بات نکال کے لایا ہے. اور میں نے یہ داستان سرائی کے منظر حرم شریف میں دیکھے. ایسی بات کو روایت کر دیا جاتا ہے چند پیسے کمانے کے لیے کہ میں زیارتیں کراتا ہوں. وہ ایسی ایسی زیارت بیان کر دیتے ہیں جس کا تصور ہی نہیں ہے سرے سے. مجھے ایک صاحب زیارت کرانے کے لیے لے گئے تو کہنے لگے وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا تھا نا کہ یہ بکری کا بچہ جو مرا ہوا ہے تم بتا سکتے ہو کہ اس کے مالکوں کی نظر میں اس کی کیا قیمت ہے؟ تو صحابہ نے کہا کوئی قیمت ہوتی تو یہاں پھینک دیتے، کوئی قیمت نہیں. کہنے لگے وہ جو حدیث اور وہ جو واقعہ ہوا تھا جہاں سرکار نے یہ بیان کیا تھا وہ یہ جگہ تھی، اس کی زیارت کر لیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا یہ جگہ تھی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے پتا ہے آپ کو؟ کتاب میں بخاری میں حدیث موجود ہے لیکن وہاں تو کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ خاص. یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سرکار فلاں محلے سے گزر رہے تھے لیکن بھائی نے ہی آپ نے تعین کر دیا اور تبدیلی یہ وقت کے ساتھ جگہ بدل گئیں، حالات بدل گئے، کہیں خالی زمین پر مکانات. آپ نے تعین کیوں کر کے کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ ایک نئی بات جڑنے کے لیے؟ اسلام دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے آیا ہے. آپ روز ایک نئی بحث کریں گے، روز ایک نئی کہانی بنائیں گے، روز ایک آپ
عنوان بنائیں گے جس پر مجادلہ ہو، مکالمہ ہو، مناظرہ ہو. دین کے اخلاقی پہلو اور جو عمل کے لیے دین دنیا میں آیا تھا اس پر عمل کب کرنا. فضول قسم کی ابحاث میں وقت ضائع ہوتا ہے اور ہم بڑے مزہ لے لے کے، لطف لے لے کے ان چیزوں کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں. عزیز بھائی سنو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا. حضور فرمانے لگے خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، با مقصد معنی خیز جو اس کی ضرورت کا کام ہے وہ ضرورت کی حد تک اپنے آپ کو وقف رکھے. اور پھر دوسرا، ہم ایک اور کام کے اندر بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں. میری ذمہ داری جو ہے میں وہ کام ٹھیک نہیں کرتا لیکن مجھے دوسرے کے کام میں مداخلت کرنے کا بڑا شوق ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنا خیال رکھوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہ میں کس طرح سے سر انجام دے رہا ہوں. میں دوسروں کا خیال رکھتا ہوں. ہمارے استاد صاحب مختلف اساتذہ کی میٹنگ کرتے تو ایک جملہ ان کا مجھے بڑا یاد رہ گیا. وہ کہنے لگے مہربانی کیجیے گا اپنی اپنی کلاس کا خیال رکھیے، دوسروں کی کلاسوں کا خیال ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ثواب دید ہے جو استاد اس کلاس کو پڑھاتے ہیں. اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر ہمارے ہاں مزاج مداخلت کا نہ ہوتا، ہمارے ہاں اپنی ڈیوٹیاں اپنے حساب میں اپنے دائرہ کار میں رہ کے کرنے کا مزاج ہوتا، بہت سارے کام صحیح ہو رہے ہوتے. لیکن یہاں ہر شخص کو اجازت ہے، وہ ہر کام کرتا ہے. آپ بیمار ہو جائیں لوگ تیمارداری کرنے آئیں گے، جتنے لوگ پتہ لینے آئیں گے سارے ایک ایک نسخہ بھی بتا کے جائیں گے، یہ کھا لیں اس سے مجھے فائدہ ہوا تھا. حالانکہ آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، تو وہ پہلے آپ کا بلڈ پریشر دیکھتا ہے، پھر ایک کونے میں وہ لکھتا ہے کہ آپ کو شوگر تو نہیں، پھر آپ کا وزن پوچھتا ہے، عمر پوچھتا ہے. اس تقاضے کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نسخہ تیار کرتا ہے. لیکن وہ جو آپ کے لیے چاروں مغز بنا کے لایا اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کو شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، یہ والا مرض تو نہیں. لے آیا ہے چونکہ ہر بندے کو حکیم بننے کا شوق ہے. اسی طرح ہر آدمی کو دینی مسئلہ بیان کرنے کا شوق ہے. اس نے کوئی 4 کتابیں بھی نہیں پڑھی، وہ ضروریات سے بھی آگاہ نہیں، اسے نہیں پتا کہ دین کے مختلف پہلوؤں کا عنوان کیا ہے. کسی استاد کے پاس وہ نہیں بیٹھا، 4 باتیں کہیں سے سن لی ہیں اور 4 چیزیں کہیں سے اس نے دیکھ لی ہیں تو وہ بہت بڑا جناب دائی بن کے وہ کام کر رہا ہے. تو اپنا کام جو ہے اس کو صحیح کر کے اگر کیا جائے، اگر ٹھیک کر کے کیا جائے اپنے دائرہ کار کے اندر، آپ یقین کریں بندے کو مزہ آتا ہے کام کرنے. حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبانہ مبارکہ میں مجھے ایک مہم کے لیے بھیجا تھا. تو وہ ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ شدید انتظار تھا کہ بنا کیا. تو آج کل کا تو دور تھا نہیں کہ فوراً آپ کسی چیز کو لائیو دیکھ لیں یا واٹس ایپ پہ فوراً آپ کو میسج کر کے دور سے آنا ہے اور آ کر ہی کسی نے پیغام دینا. تو ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا انتظار تھا جناب عمر کو. فرماتے میں دوپہر کے وقت خبر لے کے مدینہ طیبہ میں آیا. چلچلاتی دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا اور رواج بھی تھا دوپہر کا کھانا کھا کے لوگ آرام کرتے. بعد ظہر میں پہنچا، اکثر دروازوں کے کواڑ میں نے بند دیکھے تو میں نے کہا کہ عصر کے بعد جناب عمر کو پیغام دوں گا کہ اللہ نے فتح دے دی. فرماتے ہیں کہ بعد عصر میری ملاقات ہوئی تو جناب عمر تو نماز کا سلام پھیرتے ہی پوچھنے لگے، یار اللہ تیرا بھلا کرے، میں تو تھک گیا تیرا انتظار کر کر. کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے کامیابی دی. تو فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو کامیابی دی. حضرت عمر کہنے لگے کہ جو رستہ ہے وہی مجھے معلوم ہے اور جنگ کا دورانیہ بھی معلوم ہے، تو آپ دیر سے کیوں آئے؟ میں بے چین تھا. حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور میں تو آ گیا تھا ظہر کے بعد، لیکن اس خیال سے کہ آپ سو رہے ہوں گے، اس خیال سے کہ آپ آرام فرما ہوں گے، میں نہیں آیا کہ عصر کے بعد مسجد میں ملاقات ہوگی تو میں بتا دوں گا. تو یہ جناب عمر کا طرز ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا وجود اس طرح کا تھا کہ ہر چیز میں ٹھہراؤ تھا،
حضرت عمر فرمانے لگے سویا کرتا تھا میں، لیکن امیر المومنین بننے سے پہلے تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو احساس ذمہ داری کے بوجھ میں اتنا دبا ہوں کہ رات کو بھی جی بھر کے نہیں سو پاتا۔ میں سمجھتا ہوں میری ڈیوٹیاں ہیں، مجھے ڈیوٹیاں کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داری کو مجھے صحیح طریقے سے سر انجام دینا چاہیے، مجھے اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لغویات میں وقت ضائع کرتے ہیں، بے معنی، بے مقصد، مبہم کاموں میں۔ ہماری ضرورت کے کام پڑے ہوئے ہیں، گھر والے آوازیں دے رہے ہیں، یہ کام کرانے والا ہے، یہ ڈیوٹی کرنے والی ہے۔ ہم جس جگہ، جس ادارے کے کسی جگہ ملازم ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، وہاں چیزیں منہ چڑھا رہی ہیں کہ یہ کام ابھی ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، لیکن ہمیں باقی ساری دنیا کا پتہ ہے، باقی سارے معاملات کا ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی صحیح کرنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے بلا کے کہا میرا دل کرتا ہے آپ ایک صوبے کے گورنر بن جائیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے حضور کوئی میدان والا کام بتائیں، کوئی تلوار والا کام بتائیں، مجھے وہ کام بتائیں کہ میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں اور میں کسی غزوے میں نکلوں، جہاد پہ نکلوں اور میں فوج کی سپہ سالاری کروں۔ یہ بیٹھ کر کام کرنا اور حکومت کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں، ہم تو گھوڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ شہاب الدین محمد غوری، اللہ نے اس شخص کا وجود پاکستان کو عطا کیا۔ کسی نے ان سے کہا غوری صاحب ملاقات کرنی ہو تو کہاں ملیں گے؟ فرمانے لگے ہم نے کہاں ملنا ہے، ہم تو گھوڑوں کی پشت پہ ہوتے ہیں، اگر کبھی گھوڑے کی پشت پہ ملنا ہوا تو ملاقات کر لینا۔ زندگی ایک سفر ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم کسی اور کام میں الجھنا نہیں چاہتے، ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا آنے کا ایک مقصد ہے، ہمیں کوئی شخص الجھانے کی کوشش نہ کرے، ہم اپنا سفر کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ہم ڈیوٹیاں ہی نہیں کرتے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی کرنے کو کام ہی نہیں ہے، بس وہ یہ کہ کوئی لاؤبالی سا کام مل جائے، کوئی اچانک چکر چل جائے مشہور ہونے کا، کوئی اچانک سلسلہ چل جائے کوئی کسی طریقے سے آگے نکلنے کا، کوئی سبب لگ جائے کہیں دو جگہ پہ نام ہمارا بھی آ جائے۔ بے معنی کام ہے بھائی، بے مقصد ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ، سیاستدان کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ آپ نے فوٹو کھچا بھی لی تو جب اس کو آپ کا نام ہی نہیں آتا، جب وہ آپ کو جانتا ہی نہیں، مقصد کیا رہا؟ فائدہ؟ اس ماڑے بندے کے ساتھ فوٹو نہ کھنچوائیں جس سے جب بھی بات کریں وہ اسی وقت ہمارے لیے موجود ہو، اس کے ساتھ نہ وقت گزاریں جس کے ساتھ ہم سمجھیں کہ ٹائم گزر سکتا ہے۔ کیوں اس طرح کا لاؤبالی پن دکھاتے ہیں جس سے محسوس ہو کہ ہم شاید کسی احساس کے تلے دبے ہوئے؟ با مقصد کام، جدوجہد، خدمت، ڈیوٹی۔ امام محمد مالک رحمۃ اللہ علیہ شدید علیل ہو گئے تھے، سخت علیل تھے۔ خبر پھیل گئی کہ اب ان کی صحت جو ہے وہ زیادہ نڈھال ہو گئی ہے، اب کمزوری بڑی بڑھ گئی ہے، مشکل ہو جائے گا۔ تو چونکہ وہ فقیہ تھے، فقیہ جو ہوتے ہیں وہ مسائل میں کتاب و سنت کو سامنے رکھ اس پہ تفکر کرتے رہتے ہیں، تفکر ہر وقت غور کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگ نہیں ہماری طرح کے جو ویوز چیک کرتے رہتے ہیں کہ بھلا کتنے ہو گئے، جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ لائکس کتنے ہو گئے اور کومنٹس کتنے آ گئے۔ مطلب وہ یہ لوگ نہیں تھے۔ فقاہت، دین کو سمجھنا، تدبر کرنا کہ نیا مسئلہ درپیش ہوا ہے، لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس پر غور کرنا قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی کوئی آیت پڑھی ہے نا، پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، دوبارہ پڑھی ہے تو ایک نیا معنی اللہ نے مجھے عطا فرمایا، ایک نیا سبق ملا ہے، اس سے ایک نئی چیز میں نے۔ تو امام مالک کا لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ وہ بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، علیل ہیں اور بڑے ہی علیل ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے پرانے، وہ دور سے تیمارداری کرنے آئے، کہتے ہیں جب مجھے اجازت دی گئی ان کے اہل خانہ کی طرف سے، ان کے کمرے میں پہنچایا گیا تو امام صاحب بے ہوش تھے، تیز بخار تھا۔ میں نے جا کے سلام لی، دو چار باتیں کی تو امام صاحب بیدار ہوئے، تیز بخار تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ کانپتا تھا اور نکاہت تھی، اور گھر والے
مجھے ان کے بچے ان کے پوتے بتا رہے تھے کہ کئی دنوں سے کھانا پینا حضرت نے بہت کم کر دیا، لیکن فرماتے ہیں اسی وقت ہی آنکھیں کھول کے کہنے لگے یار شکر ہے اللہ کہ تم آئے ہو، میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی عالم دین مل جائے، ایک فقہی جزیے میں الجھ گیا ہوں، یہ پوچھنا تھا کہ فلاں حد جب بندہ کرتا ہے اس کے بعد صحیح جو ہے وہ سواری پہ کرنی چاہیے یا پیدل کرنی چاہیے؟ سواری پہ افضل ہے کہ میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، ذرا تھوڑا آنا، یہ دلائل ہیں یہ دلائل ہیں، یہ فلاں نے لکھا ہے یہ فلاں نے لکھا ہے، ذرا استنباط کاری سے مسئلہ کیا ہے؟ تو شاگرد بڑے نکمے ہوتے ہیں کہیں، ذرا تھوڑا سا جان چھڑاتا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ کیا لوگ ہیں کہ آخری ہجکیاں چل رہی ہیں اور ابھی امت کو مسائل نکال کے دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں دلیلیں دینے لگا تو امام صاحب میری دلیلیں توڑنے لگے، کہنے لگے نہیں تیری بات تو ٹھیک ہے پر فلاں جگہ یہ بھی تو لکھا ہے نا۔ میں نے پھر دلیل دی کہ وہ تو ٹھیک ہے پر فرما امام کا اس پر یہ قول بھی تو موجود ہے۔ فرماتے ہیں کتنی دیر علمی گفتگو ہوتی رہی، پھر وہ تھک گئے اور لیٹ گئے، تو میں نے کہا آپ آرام کریں مجھے اجازت دیں۔ کہتے ہیں ابھی میں ان کی گلی کے کونے پہ آیا تھا کہ ان کے بیٹے کے رونے کی آواز آئی اور میں دوڑ کر پلٹ کر آیا تو اس نے کہا قربان جاؤں اس شخص پر جس کی ساری زندگی قرآن و حدیث میں غور کرتے گزر گئی، یہ دیکھو آخری ہج کی بھی لی ہے تو رسول اللہ کا دین سمجھتے ہوئے لی۔ آپ گئے ہیں تو امام صاحب کا لے سجنا اسا توڑ نبھائی، ایسی جان بھی دتی تے رات تیرے آخری دم تک دین پر غور، کتاب و سنت سے رشتہ، مشن والے لوگوں نے کام کیا۔ حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا خنجر کے ساتھ، اور وہ زہر میں بجھایا کرتے تھے خنجر، کتنے ہفتے زہر کے اندر خنجر وہ پورے طور پر چھری کو لگ جاتا تھا۔ اس کا وجہ یہ لکھی ہے کتابوں میں کہ وہ خنجر جب مارتے تھے نا زہر میں بھگو رکھا ہوتا تھا بڑا عرصہ، تو اگر وہ خنجر کے زخم سے بندہ بچ بھی جاتا تھا تو اندر زہر اتر جاتا تھا جو خنجر کے ساتھ لگا ہوتا، اس سے بچ نہیں پاتا تھا۔ تو شدید زخمی ہیں جناب فاروق اعظم، خون بہہ گیا اور طبیعت اتنی تکلیف میں ہے کہ آزمائش میں ہے جناب عمر فاروق۔ قریب سے ایک شخص گزرا حضرت عمر کے، تو اس کی شلوار جو تھی وہ ٹخنوں سے نیچی تھی، کمزوری ہے، نکاہت ہے اور آخری وقت ہے، زخم لگ گیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ جیسے ہی وہ حضرت عمر کے پاس سے گزرا، حضرت عمر فرمانے لگے یار یہ ٹخنوں سے اونچی کر لو، یہی میرے نبی کا حکم ہے، اس کو ذرا اونچا کر لو ٹخنوں سے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ آخری وقت تک، آخر تک مشن پر کام۔ ہمارا کیا حال ہے؟ وہی فضولیات، وہی بے مقصد باتیں، یہ ایسی ویڈیوز جو ویسے ہی مطلب سنجیدہ آدمی کو نہیں دیکھنی چاہیے وہ بھی دیکھی جا رہی ہیں، ایسی چیزیں جو اگر ہم چھوڑ دیں نا، کچھ لوگوں کو صرف ہم چھوڑ دیں ویسے ٹھیک ہو جائے، لیکن ہمارا مزاج ہی بڑا عجیب و غریب بن گیا۔ ہر فضول کام میں، ہر فضول بحث کے اندر ہم الجھے بیٹھے، ہر جگہ ہم نے الجھاؤ پیدا کیا ہوا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ بات تھوڑے دن پہلے مجھے ایک صاحب نے روکا دیا، میں لاہور میں کسی محفل میں تھا، کہا فلاں صحابی کے بارے میں فلاں آدمی نے یہ کہا ہے، تو میں نے کہا اس کی تو اوقات ہی نہیں بنتی وہ صحابہ کا نام لے، یہ میرے رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اس کی حیثیت ہے وہ حضور کے صحابہ کو ڈسکس کرے؟ ساری امت کے اولیاء، صوفیاء، محدثین، مفسرین، سارا علم، ساری فقاہت، ساری سمجھ، اپنی ساری خدمت دین اور پھر اپنی ساری عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، پرہیزگاریاں کٹھی کر لیں تو کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کہ تو بات کرے گا صحابہ پہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور پھر ہم کو اتنے فارغ ہیں کہ تیرا جواب دیتے پھریں۔ میں ایسے لوگوں کو قابل جواب نہیں سمجھتا، قابل رحم سمجھتا ہوں۔ قابل رحم لوگ ہیں آپ اپنی حیثیت سے بات کریں گے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، اور نہ ہمارے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ اس کی بات دیکھیں، اس کی بات دیکھیں۔ بڑے کام ہیں کرنے والے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی ڈیوٹیاں ہیں، بڑی ساری جو ہے وہ خیال کرنا ہے ہم نے زندگی میں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو لغویات سے، فضولیات سے، غیر ضروری باتوں سے،
اپنے کام کو بچائیں اور وہ والا کام کریں. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف لکھی ہے تو اس طرح نہیں لکھی جس طرح آج کل لوگ کتابیں لکھ کے مصنف بنتے ہیں کہ لائبریری میں بیٹھے تو بہت ساری کتابیں ان کے پاس پڑھی ہیں تو ایک نیا مقالہ وہ تیار کرنا چاہتے تھے, مختلف دلائل اکٹھے کیے تو ایک نیا عنوان. اس طرح نہیں لکھی. یہ جب احادیث کی کتابیں وہ لکھتے تھے تو دور دراز کا سفر کرتے تھے, راویان سے ملاقات کرتے تھے اور پھر اس سے پوچھتے تھے تو نے کس سے سنی ہے, پھر اس شخص سے جا کے تصدیق کرتے اور وہاں جا کے معلوم کرتے اگر گزر گیا ہوتا کہ یہ شخص وہاں. محنت کرنے والے لوگ تھے. تو ایک وقت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہ وہ بھی آیا تھا کہ امام صاحب نے سالن اور روٹی کھانی چھوڑ دی تھی, صرف کھجور کھاتے تھے. وہ فرماتے تھے سالن روٹی جب کھاتا ہوں تو کتاب سے نظر ہٹتی ہے, لقمہ توڑنا پڑتا ہے اور سالن سے لگانا پڑتا ہے, تو میرے پاس ٹائم کم ہے, میں نے محبوب کی حدیثیں جمع کر کے امت کو دینی ہے, لہٰذا کھجور منہ میں رکھ لیتا ہوں, چباتا رہتا ہوں اور رسول اللہ کی حدیث پڑھاتا رہتا ہوں. اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں. میں نے اپنی زندگی میں وہ اساتذہ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جنہیں دین پڑھانے کا اتنا شوق تھا کہ طالب علم آیا ہے, اس نے کہا جی میرا پڑھنے کا شوق ہے پر میں مزدور ہوں, کام کرتا ہوں, تو میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں تو کس وقت آ جاؤں. تو استاد صاحب فرمانے لگے جڑے ویلے تو آ جائیں گا میں تینوں اس ویلے ہی پڑھا داں گا. ایک میں نے شاگرد ایسا بھی دیکھا جس نے کہا جی مجھے منڈی جانا ہوتا ہے صبح اور فجر کے بعد میں چلا جاتا ہوں, تو انہوں نے کہا فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ جانا, تیری وجہ سے اٹھ کے میں تہجد کے نفل بھی پڑھ لیا کروں. وہ کہتا ہے 3 سال استاد صاحب تہجد کے وقت بھی پڑھاتے رہے, مشن تھا نا, کوئی کام کرنا تھا نا. لیکن جن لوگوں کے ذمہ کام ہی کوئی نہیں, ڈیوٹی کوئی نہیں, کوئی احساس ذمہ داری نہیں, کوئی کچھ نہیں کرتے وہ, تو کیا ان سے کلام کیا جائے, کیا ان کو سمجھایا جائے. وہ وقت ضائع کرتے ہیں, اپنا بھی کرتے ہیں دوسروں کا بھی. میں کم از کم بہت بڑا آدمی نہیں ہوں, لیکن مجھے کوئی دوست آ کے کہتا ہے نا اگر کہ میں بور ہوتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں یار بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے, ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا. بور کیسے ہو, کوئی مطلب بندہ فارغ بیٹھتا ہے تو بور ہوتا ہے نا, تو اب وہ مطلب بیٹھیں گے تو بور ہوں گے, آپ پتہ نہیں کیوں بور ہوتے ہیں. کوئی کام کریں, خود بخود معاملہ ٹھیک. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت ٹائم کے پابند تھے, اتنا کام کر گئے, اتنا لکھ گئے وہ. تو وہ مفتی صاحب سے کوئی شخص ملنے آتا تھا, فرماتے کیسے آئے ہو, کہتا حضور زیارت کرنے آیا تھا. تو فرمانے لگے وہ تو ہو گئی, اب جاؤ مجھے بھی کوئی کام کرنے دو, تم بھی کوئی کام کرو. زیارت کرنی تھی نا, زیارت کا مطلب کیا ہے, تو دیکھ لیا ٹھیک ہو گیا, کام ختم ہو گیا, اب جاؤ تم بھی کوئی کام کرو, مجھے بھی کوئی. اور کچھ شخص مسئلہ پوچھنے آتا, تو ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو مسئلہ پوچھتے نہیں, وہ مفتی صاحب کو مسئلہ سمجھانے لگ جاتے ہیں. دیکھو نا جی پھر انج بھی تو ہوتا ہے نا, اب دیکھو نا جی بیوی نے غصہ بھی تو دلایا تھا نا, اب دیکھو نا جی وہ میری اماں کے بارے میں بات کرے تو اب میں طلاق نہ دوں, تو پھر اس نے مجھے کہا جی پیو ہے تو دے مینوں طلاق. تو اب دیکھو نا اتنا غصہ بندے کو آ جائے, تو ہم کہتے ہیں مسئلہ پوچھیں, اب مسئلہ سمجھائیں تو نا, تو سمجھا رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار تو نا مجھے تفصیل نہ بتا, مجھ سے پوچھنے کیا آیا, وہ لفظ بول, جملہ وہ میں نے کام بڑا کرنا. قرآن مجید کے ایک پارے کی ایک جلد لکھی, تفسیر کی انہوں نے, اور صدیاں بیتنے کو ہیں, ان کی تفسیر لاجواب ہے. کام کیا زندگی میں, جو کام کرے گا وہ ادھر ادھر الجھے گا, کوئی اس نے تو ڈیوٹی کرنی ہے. مبہم اور فضول باتیں, جس کو ہم نے استاد مان لیا ہے, جسے ہم نے بزرگ مان لیا ہے, پھر اس سے سوال بھی پوچھو تو کوئی معیار کا سوال پوچھو. جسے ہم نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ہمارا شیخ ہے, اس کے ساتھ کلام بھی کرو تو غیر معیاری تو نہ کرو. اس کے ساتھ تمہاری گفتگو بھی ہو تو اس کا بھی سٹیٹس ہو, اس کا بھی کوئی انداز ہو, اس کا بھی کوئی لہجہ ہو. صحابہ جب رسول پاک سے بات کرتے تھے تو ان کے جملے دھلے ہوئے, ان کے لہجے خوشبو والے, ان کے مزاجوں کا ٹھہراؤ, ان کی طبیعت کا حسن, بات کرتے تھے رنگ بدل دیتے تھے بات کا. دیکھیے نا حضرت انس نے, لوگوں بھی سوال پوچھتے ہیں, حضرت انس نے آ کے سوال پوچھا ہے,
सब लोग पूछते हैं क़यामत में क्या होगा, कब्र में क्या होगा, दरवाजे बंद होंगे, सब लोग क़यामत के बारे। हजरत अंस का सवाल देखो, सवाल का हुस्न देखो, उस हुस्न में तड़प देखो, तड़प में ज़ौक़ देखो, और उस ज़ौक़ पर फिर जो नतीजा निकला है, सारी उम्मत फैज़याब हुई। कब्र में घुटन है, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, पुलसरात पे तकलीफ है, बात पूछी जा सकती है, क़यामत में अल्लाह के हुजूर खड़े होने है, वो जो खौफ है पूछा जा सकता है। हजरत अंस के लहजे में जो गुलामाना फिक्र है, उस फिक्र में जो ताजगी है, वो कैसी निराली है। हजरत अंस बिन मालिक कहने लगे, हुजूर क़यामत वाले दिन अगर आपको ढूंढना हुआ तो भला मैं कहाँ ढूंढूं? मैं मतलब आपको मैंने मिलना हुआ ना मैदान हश्र में। भाई ये तो हुजूर ने कहीं बताया ही नहीं था कि जरा मुझे ढूंढ लेना जल्दी करके, कहीं भी बयान ही नहीं किया। हुजूर आपको ढूंढना हो, ये तिरमिजी में मौजूद, हुजूर मैं भला कहाँ तलाश करूं? तो महबूब करीम मुस्कुराए। क़यामत के सवालात में खौफ है, डर है, और अच्छी बात, लेकिन यहाँ इस खौफ में भी हुस्न पैदा हो गया। हुजूर फरमाने लगे, पुल सिरात पे उम्मत गुजर रही होगी, मैं दुआएं कर रहा हूँगा। तो हजरत अंस कहने लगे, हुजूर ना मुलाकात हुई तो? फरमाया, हौज़े कौसर पे उम्मत आएगी, मैं जाम भर भर के पिला रहा हूँगा। या रसूलल्लाह वहाँ मुलाकात ना हुई? फरमाया, मेज़ान आदल पे अमाल तुल रहे होंगे, मैं गुलामों के लिए दुआ मांग रहा हूँगा। अब ये भी एक सवाल है, लेकिन मेयार है, सवाल का मेयार है, मेयार। बूढ़े बाबा जी आए हैं, आके हुजूर से पूछते हैं, या रसूलल्लाह क़यामत में हिसाब किसने लेना है? अल्लाह ताला ने। कहा, हुजूर फिर मुझे उम्मीद है माफ़ी होनी है। तो हुजूर फरमाने लगे, वो कैसे? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह करीम जब गालिब आता है ना, माफ़ ही कर देता है। तो अल्लाह के महबूब ने ये भी सवाल सुना, लेकिन मेयार है ना, पूछा किससे? महबूब मुतलक से। सवाल का स्टेटस देखो, हुजूर गालिब आता है तो माफ़ करता है। वो बात कह के चले गए तो करीम ने तबसरा किया, फरमाने लगे, बंदा तो सादा था, बात देखो कितनी गहरी कर गया। कैसी बात कर गया है, क्या बात को कहाँ ले गया। तो अब मुसलमान मियारी है, मुसलमान का वकार है, मुसलमान की एक शान है। इसका देखे ना, बातें ही होती हैं ना। तो किसी ने कहा था, बात करचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। बेसलीके की भी बात हो तो जरा सलीके से करो। सवाल ही पूछा था ना हजरत अब्बास से किसी ने कि आप बड़े हैं कि नबी पाक? आप मुझे सच बताएं, आपको समझ आ गई है ना वो क्या पूछना चाहते? उमर ही पूछ रहा है ना। हजरत अब्बास चचा है, या अब्बास आप बड़े हैं कि हुजूर बड़े हैं? तो सादी सी बात है, उमर पूछी है तो उमर बता देते। तो हजरत अब्बास ने उस बात को उमर बताने को भी इतना सलीका दिया कि मुसलमान का हुजूर के बारे में गुफ्तगू का मेयार क्या होना चाहिए। कहने लगे, बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। हालांकि जो सवाल पूछा था वो बिल्कुल सादा था, आम फहम था कि आप उम्र में बड़े हैं या हुजूर। उम्र पूछी थी, लेकिन बात गर्चे बेसलीका हो कलीम, बात करने को सलीका चाहिए। सलीका मुसलमान का मेयार है, वो मुबहम बात नहीं करता, गैर मेयारी बात नहीं करता। उसकी बात मेयारी होती है, उसका काम करना मेयारी होता है, उसका अंदाज बेमकसद नहीं होता, वो बामकसद सा, जचा तुला सा, वो रसीला सा, सजीला सा, उसका उठना बैठना, उसका तर्ज ज़िंदगी मेयारी सा। मैं तालिब इल्मों से अक्सर एक बात कहता हूँ अपने लहजे में, मैं कहता हूँ शदीद भूख भी लगी हो ना तो खाना इस तरह नहीं खाना कि लगे शदीद भूख लगी हो। यानी ये ना हो कि तुम्हारे कपड़े सारे खाने से भर जाए, ऐसे लगे कि सालन से इसने गुस्ल कर लिया। भूख लगी है ठीक है, लेकिन ये कि उसमें भी ठहराव हो, मतानत हो, संजीदगी हो। कोई शख्स ये तो कहे, इधर देखो, ये तो कहे इसे भूख लगी है, ये कभी ना कहे कि भूखा है। भूख लगना और है, भूखा होना और है। भूख लग जाती है, भूख का इलाज होता है, भूखे का इलाज नहीं होता। इसलिए भूख लगना है अब नहीं, पर भूखा होना अल्लाह माफ करे ये तो याद रखें आपका मियार है। आप खाना भी खाएं,
تو ذرا معیار کے ساتھ. حالات تھوڑے خراب ہو گئے, ماحول ذرا اور طرح کا ہو گیا ابا جی کے انتقال کے بعد. تو میری والدہ مجھ سے کہنے لگی اور ہمارے بہن بھائیوں سے کہ کوئی پوچھے نا آج کی پکایا سی, تو کہنا بڑا اللہ کا شکر, اعلیٰ کھانا کھایا. کئی دفعہ رات کو وہ رات کی روٹیوں کو تھوڑا پانی لگا کے صبح گرم کر دیتی, کہتی نرم ہو گئی. کئی دفعہ وہ یوں کرتی کہ رات کی دال میں تھوڑا پانی ڈال کے اور پتلا کر دیتی, لیکن فرماتی بیٹا یہ غریبی کسی کو نہیں. وہ ان اپنا لہجہ تھا, وہ کہا کرتی تھی کہ دے کے تو انہوں کسے بھی نہیں جانا, لیکن مفت کی ہمدردیوں کی ضرورت, بلا وجہ مظلوم بننے کی کیا ضرورت. آپ خودداری میں رہیں, عزت نفس میں رہیں. آپ بلند لوگ ہیں, آپ اونچی بات کریں جب بھی کریں. ہم اپنے بچوں کو مظلومیت کبھی نہ سکھائیں, انہیں خودداری سکھائیں. یہ رو کے اپنا حق نہ مانگیں, یہ اپنے ہاتھ کو کھڑا کر کے اور سٹینڈ لے کے اپنا حق مانگیں. اس لیے کہ مسلمان لغویات والا نہیں ہوتا, فضولیات والا نہیں ہوتا, وہ معیاری ہوتا ہے. آج سے اپنی زندگی کا ایک معیار بنائے. ایک وہ کسی نے کہا تھا کہ دشمنی بھی کسی سے کرو نا تو کسی معیاری آدمی سے کرو. کبھی بھی دشمن بھی غیر معیاری نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا یہ فلانا بندہ, آپ تو بھائی سٹیٹس نہیں ہے, دشمنی. وہ کسی نے کہا تھا کہ شکست کھائے تو نہ اس پر بھی اسے حیرانی ہو, دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. دشمن بھی تھوڑا سا نا خاندانی قسم کا ہو, ایسا نہ ہو کہ جو سطحی ہو اور کمینگی پہ اتر آئے. آپ کا سٹیٹس ہو, آپ کا ایک معیار ہو, آپ کے اندر ایک انداز ہو ایسا کہ جس انداز کے اندر خوبصورتی ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.